بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو ہمارے بنت حیات یوٹیوب چینل کی اسلامی سوالات اور جوابات سیریز کی اس نشست میں خوش آمدید۔ جی خوش آمدید۔ آج ہم کچھ بہت ہی بنیادی مگر اہم اسلامی سوالات اور ان کے جوابات پر بات چیت کریں گے۔ بالکل، یہ وہ معلومات ہیں جو ہمارے ایمان کی جڑیں ہیں۔ جی ہاں، اور ہمارا مقصد صرف جواب جاننا نہیں بلکہ تھوڑا سا ان کی گہرائی کو سمجھنا ہے، ان کی اہمیت کو محسوس کرنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ پہلا سوال ہے ایک بہت خاص لقب کے بارے میں۔ روح الامین کون ہے یا کن کا لقب ہے؟ جی، روح الامین یہ لقب قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ اچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جی ہاں، روح سے مراد یہاں وہی ہے جو دلوں کو زندگی دیتی ہے، جی، اور الامین مطلب امانت دار، امانت دار یعنی وہ اللہ کا پیغام وہی بغیر کسی کمی بیشی کے پوری امانت داری سے انبیاء تک پہنچاتے تھے، اسی لیے یہ لقب۔ سبحان اللہ، یعنی یہ لقب ان کے کام کی نوعیت اور ان کی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، یہ ان کی ذمہ داری کی عظمت بتاتا ہے۔ اللہ اور نبیوں کے درمیان ایک مقدس واسطہ۔ بہت خوب۔ اچھا، جب پیغام لانے والے روح الامین تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری اور مکمل پیغام یعنی قرآن مجید کن پر نازل فرمایا؟ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب، یہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، اور یہ ایک ہی بار میں نہیں اترا، تقریباً 23 سال کا عرصہ لگا اس کے نزول میں۔ 23 سال مکہ اور مدینہ دونوں میں؟ جی ہاں، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ مختلف حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے وہی آتی رہی، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لاتے تھے۔ اور یہ کتاب تو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ بلا شبہ، اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل بھی ہے۔ بالکل، اور یہ جو 23 سال میں نازل ہوا، اس میں بھی یقیناً بڑی حکمت ہوگی، سمجھنے اور عمل کرنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ یقیناً، صحابہ کرام کے لیے سمجھنا، یاد کرنا، عمل کرنا سب آسان ہو گیا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ اس عظیم سلسلے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی؟ وہ کون سی جگہ تھی؟ پہلی وحی مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، جبل نور۔ اس پر ایک غار ہے۔ غار حرا؟ جی بالکل، غار حرا، وہیں پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں عبادت کے لیے جاتے تھے؟ جی، نبوت کے اعلان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مکہ کے ماحول سے دور وہاں غور و فکر اور عبادت میں وقت گزارتے تھے۔ اچھا، وہیں رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پہنچائیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، یہ آغاز تھا۔ جی، یہ نبوت محمدی کا آغاز تھا، اسلام کی روشنی کا پہلا نقطہ۔ غار حرا آج بھی ایک متبرک مقام ہے۔ واقعی اس جگہ کا تصور ہی بہت خاص ہے۔ اچھا، اب مکہ سے چلتے ہیں مدینہ کی طرف۔ ہجرت ہوئی تو مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا تھا؟ مدینہ منورہ کو پہلے یثرب کہتے تھے۔ یثرب؟ جی، یثرب صدیوں سے یہی نام تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے تو سب کچھ بدل گیا۔ کیسے بدل گیا؟ شہر کی تقدیر بدل گئی، اسے پھر مدینۃ النبی کہا جانے لگا، یعنی نبی کا شہر۔ نبی کا شہر؟ جی، جو پھر مختصر ہو کر مدینہ رہ گیا، اور منورہ کا اضافہ ہوا، یعنی روشن۔ تو یہ صرف نام نہیں بدلا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ شہر کی پوری کایا پلٹ تھی۔ جہاں پہلے قبائلی جھگڑے تھے، بیماریاں تھیں، وہ امن کا، علم کا، اسلامی ریاست کا پہلا مرکز بن گیا۔ صحیح، واقعی یثرب سے مدینہ منورہ بننا ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اچھا،
اسی نئے مرکز میں یعنی مدینہ میں شروع میں مسلمان کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ مسلمانوں کا قبلہ اول کیا تھا؟ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس جو یروشلم میں ہے؟ جی ہاں، القدس میں، جہاں مسجد الاقصی ہے۔ یہ جگہ اسلام سے پہلے بھی انبیاء کا مرکز رہی ہے۔ تو مسلمان مدینہ آ کر بھی اسی طرف نماز پڑھتے رہے؟ جی، مکہ میں بھی اور مدینہ ہجرت کے بعد بھی تقریباً 16 یا 17 مہینے تک۔ اچھا، اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ اسلام پچھلے الہامی مذاہب کا تسلسل ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ توحید کے ماننے والوں کو جوڑنے کا ایک اشارہ تھا۔ سمجھ آ گیا۔ بیت المقدس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، لیکن پھر قبلہ بدل گیا۔ تو اب یہ بتائیں کہ مسلمانوں کا قبلہ دوم یعنی جو اب ہے وہ کون سا ہے؟ مسلمانوں کا دوسرا اور اب ہمیشہ کے لیے مستقل قبلہ وہ خانہ کعبہ ہے۔ کعبہ شریف مکہ مکرمہ میں؟ جی، مسجد الحرام کے بالکل مرکز میں۔ ہجرت کے تقریباً 17 مہینے بعد اللہ کا حکم آیا قرآن میں کہ اب رخ کعبہ کی طرف کر لیں۔ سورت البقرہ میں ہے شاید اس کا ذکر؟ جی، سورت البقرہ آیت 144 میں واضح حکم ہے۔ اور کعبہ تو پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا۔ تو قبلہ کا کعبہ کی طرف پھرنا ایک طرح سے ملت ابراہیمی کی طرف واپسی بھی تھی اور اس امت کی ایک الگ پہچان بھی۔ اور یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع بھی کرتا ہے۔ بالکل، یہ تبدیلی دوران نماز ہوئی تھی، اسی لیے اس مسجد کو آج بھی مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ دو قبلوں والی مسجد، سبحان اللہ، یہ واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ اچھا، اب انبیاء کرام علیہم السلام کے ذکر میں سبھی اللہ کے نبی ہیں، سب محترم ہیں، لیکن ایک ہستی کو خاص لقب دیا گیا ہے۔ پیغمبروں کے سردار کو کس لقب سے پکارا جاتا ہے؟ تمام پیغمبروں کے سردار کا لقب ہے سید الانبیاء۔ سید الانبیاء۔ جی، اور یہ عظیم لقب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سید کا مطلب سردار؟ جی، سردار، آقا، سب سے افضل، اور انبیاء یعنی تمام نبی، تو سید الانبیاء مطلب تمام نبیوں کے سردار۔ اور یہ لقب آپ کو کیوں ملا؟ کیونکہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کی شریعت آخری اور مکمل ہے، آپ کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء پر واضح ہے۔ صحیح، وہ مقام جو آپ کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ جی ہاں، قیامت کے دن بھی مقام محمود آپ کا ہوگا، شفاعت کبریٰ کا اذن بھی آپ کو ہی ملے گا۔ یہ لقب آپ کی عظمت کا اظہار ہے۔ بلا شبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی عظمت کی ایک اور نشانی ایک ایسا معجزہ ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ میرا سوال ہے معراج کے بارے میں۔ یہ عظیم معجزہ کس نبی نے پایا؟ معراج کا یہ بے مثال، یہ عظیم معجزہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ صرف آپ کو؟ جی، صرف آپ کو۔ معراج کا مطلب ہے بلندی پر چڑھنا۔ یہ واقعہ ہجرت سے کوئی 1-1.5 سال پہلے پیش آیا، 27 رجب کی رات کو۔ اس کے 2 حصے بتائے جاتے ہیں، اسرا اور معراج؟ جی بالکل، پہلا حصہ اسرا ہے، یعنی رات کا سفر مکہ سے بیت المقدس تک براق پر۔ اور وہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی؟ جی، تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر دوسرا حصہ معراج ہے، یعنی بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، 7 آسمانوں کی سیر، انبیاء سے ملاقاتیں، جنت دوزخ کے مشاہدے۔ اور پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے؟ جی، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، جہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور اسی موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ سبحان اللہ، یہ تو عقل سے ماورا واقعہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اللہ کی قدرت کاملہ اور عالم بالا کی حقیقتوں کا ایک ناقابل تصور مظہر ہے۔ یہ ایمان کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ واقعی، معراج کا ذکر سن کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اسلام کے بالکل بنیادی عقیدے کی طرف، وہ ستون جس پر پوری عمارت کھڑی ہے، توحید۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید
یہ اسلام کا پہلا اور سب سے اہم رکن ہے۔ لفظی مطلب ہے ایک ماننا۔ ایک ماننا، کس کو ایک ماننا؟ اللہ تعالیٰ کو، اس کی ذات میں ایک ماننا، اس کی صفات میں ایک ماننا اور عبادت کا حقدار ہونے میں ایک ماننا۔ یعنی کوئی شریک نہیں۔ جی، کوئی شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ ماننا کہ کائنات کا خالق، مالک، رازق، سب کچھ صرف ایک اللہ ہے۔ ساری اچھی صفات صرف اسی کی ہیں۔ اور عبادت بھی صرف اسی کی؟ بالکل۔ نماز، روزہ، دعا، قربانی، ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جی، یہ عقیدہ انسان کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر کے صرف ایک اللہ کا بندہ بناتا ہے۔ یہی اسلام کی روح ہے۔ جزاک اللہ، بہت ہی واضح وضاحت ہے۔ یہ صرف عقیدہ نہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اچھا، عبادات کی بات ہوئی تو فرض تو اپنی جگہ ہیں، لیکن رات کے وقت کون سی عبادت سب سے بہتر ہے؟ فرض نمازوں کے بعد رات کے وقت کی سب سے افضل عبادت نماز تہجد ہے۔ تہجد کی نماز، یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر رات کا آخری پہر بہت افضل ہے۔ یہ نفل نماز ہے؟ جی، سنت موقدہ یا نفل ہے، فرض نہیں۔ افضل یہ ہے کہ تھوڑا سو کر اٹھیں پھر پڑھیں۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے؟ جی ہاں، اللہ نے اپنے خاص بندوں کی تعریف میں فرمایا ہے کہ وہ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے تھے؟ بہت اہتمام فرماتے تھے۔ یہ وقت اللہ سے قربت کا، دعا کا، بخشش مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ اس وقت کی خاموشی اور سکون میں اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، تہجد کی فضیلت واقعی بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، اگرچہ فرض نہیں، لیکن اس کی اہمیت بہت ہے۔ اے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آج ہم نے چند بہت ہی بنیادی اور اہم اسلامی سوالات پر بات کی۔ جی، ہم نے روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جانا، قرآن مجید کے نزول، پہلی وحی کے مقام یعنی غار حرا کا ذکر کیا، پھر یثرب سے مدینہ منورہ بننے کی بات ہوئی، قبلہ اول بیت المقدس اور قبلہ دوم یعنی خانہ کعبہ کو سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سید الانبیاء اور معجزہ معراج پر بات کی، اور اسلام کی بنیاد یعنی عقیدہ توحید کی وضاحت سنی، اور رات کی افضل عبادت تہجد کا ذکر ہوا۔ یہ صرف سوال جواب نہیں تھے، یہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں۔ بالکل، ان کا علم اور ان کی سمجھ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان پر غور کرنا ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ اور اللہ سے تعلق کو گہرا کرتا ہے۔ ہر بات میں مزید سیکھنے کے بہت سے پہلو ہیں۔ جی، علم کا سفر تو جاری رہنا چاہیے۔ اے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی اور آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ گفتگو ہمارے بنت حیات یوٹیوب چینل کی اسلامی سوالات و جوابات سیریز کا حصہ ہے۔ جی، آپ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ اگلی نشست تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔